آج تو غیراللہ سے رشتے ایسے جڑ چکے ہیں, مریدوں کو ایسا گمراہ کر دیا گیا ہے. اسی مدنی چینل کے اوپر ایک مرید حضرت جی کے سامنے تشریف لاتا ہے, قاضی صاحب کے سامنے, اور اپنی بہن کا قصہ سناتا ہے کہ میری بہن پہ جنات تھے, میری بہن کو بڑا مارتے تھے, بڑا ذلیل کرتے تھے, بہت تکلیف دیتے تھے. حضرت جی کراچی میں بیٹھے ہیں, یہ مرید اندرون سندھ سانگڑ میں بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ ایک دن میں بڑا تنگ آیا, میں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. کاش یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تو کیا کہتے؟ اے بلال اذان دو, رب کے سامنے جھکیں, دلوں کو سکون ملے. پیارے نبی کو پریشانی ہوتی 2 رکعت پڑھ کے کس کو پکارتے؟ جی اللہ کو پکارتے. اور یہ سندھی مرید, سندھی مانو, یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت پڑھی, اور اس کے بعد پھر میں نے الیاس قادری صاحب آپ کی طرف منہ کر کے میں نے وہیں بیٹھ کر اس جن سے کہا, سن میں بے مریدہ نہیں ہوں, بے مرشدہ نہیں ہوں, میرے بہت بڑے مرشد ہیں, اور میں تیری ابھی کلاس لگواتا ہوں اپنے پیر الیاس قادری صاحب سے. اور قادری صاحب میں نے آپ کی طرف توجہ کی, وہ جو کئی مہینوں سے میری بہن کو اذیت دے رہا تھا, کئی دن اٹھا کے غائب ہو جاتا تھا, تو فوراً ہی بڑی ہی دیر گزری کہ وہ چیخنے لگا, وہ رونے لگا, وہ دھاڑنے لگا, اور کہنے لگا کہ بس 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 بس, میں قسم اٹھاتا ہوں میں آئندہ تیری بہن کے اوپر نہیں آیا کروں گا, اس کو تکلیف نہیں دیا کروں گا. تو اپنے پیر الیاس قادری کو منع کر, اس نے میرے بچوں کو جلانا شروع کر دیا ہے. اس نے کال نہیں کی قادری صاحب کو, واٹس ایپ پہ میسج نہیں کیا قادری صاحب کو, صرف توجہ فرمائی تصوراتی ایئر لائن کے ذریعے, بغیر ٹکٹ کے, بغیر پیسے کے, بغیر خرچ کے. اور قادری صاحب تصوراتی ایئر لائن پہ سوار ہو کے فوراً سانگڑ پہنچ گئے. بلکہ سانگڑ نہیں پہنچے, وہ جس جنگل کے اندر اس جن کا خاندان آباد تھا وہاں جا کے اس کے بچوں کو جلانا شروع کر دیا. تو کہنے لگے آپ کا بھلا ہو, آئندہ بھی ہمارا خیال رکھنا, اس جن کو ہم سے دور رکھنا, اور جب یہ جن آئے اس کو جلا کے راکھ کر دینا, آپ ہمارے سر پہ اسی طرح سایہ بن کے رکھنا. بعد میں ہوا ایسا کہ جن نے بہت تکلیفیں دی, جن نے مجھے بتایا کہ میں اس آپ کے بچی کو, اس آپ کے سسٹر کو میں جو نا مار دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بھی مرشد کریم ہیں, ایسے ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ بس اسی طرح اس کو مار دو, ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ ہیں تو ہمارے مرشد ہیں, ہمارے بھی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے, ہم انہیں کو جا کے التجا کرتے عرض کرتے ہیں. اسی کے بعد جن نے بہت تکلیف دی, اتنی شدید تکلیف دی کو بچوں سے میرے سسٹر کو کاٹا. ایک بچھو بن کے سسٹر نے بتایا کہ بچھو نے کاٹتا ہے, کہیں پاؤں میں, کہیں زبان میں, کہیں کس طرف درد ہوتا ہے. پھر 3-4 دن تک بیہوش رہتی ہے, اس کے بعد میرے سسٹر کو ہوش آ جاتا تھا. آخری دن ہوا ایسا کہ میرے سسٹر کو جو ہے نا پسلی میں بہت درد ہوا, اتنا شدید درد ہوا جس سے کہ اونٹ روتا ہے, اونٹ آواز نکال, اس طرح سے میری سسٹر جو ہے نا وہ آواز نکال رہی تھی. تو میں شدید پریشان تھا, رو رہا تھا. اسی دوران میں نے وضو کیا, 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے جھولی پھیلائی اور آپ کو دامن پھیلا کے عرض کیا کہ حضور پہنچیے, یہ بچی آپ ہی کی مریدنی ہے, آپ ہی کی غلام ہے, ہم بھی آپ کے غلام ہیں, مہربانی کیجیے پہنچے, اس بچی کو بچائیے. 2 سیکنڈ یا 2 منٹ کے کم و بیش کے بعد وہ جن ظاہر ہوا, اور اس نے کہا کہ اپنے مرشد کو جا کے عرض کیجیے کہ مہربانی کر کے اب مجھے تکلیف نہ دے, میرے بچوں کو جا کے جلانے آیا ہے, آپ کا مرشد الیاس قادری جلانے آیا ہے. تو میں نے حضور میں نے جن کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کراچی میں ہے. اب میں اسے کس سے, اس نے بولا جس سے آپ نے اس کو وہاں بلایا ہے ایسے ویسے میرے مرشد کو عرض کیجیے کہ برا مہربانی میرے بچوں کو نہ چلا, میں جو ہے نا آپ کے سسٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کو ہوگا آپ. میں نے اسے بتایا کہ نہیں آپ پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں, اس طرح سے جھوٹ بولتے. اس نے بولا کہ نہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. حضور اس نے بتایا کہ آپ کے سسٹر کو جو نا درد میں نے نہیں دیا تھا, چلو ٹھیک ہے, اگر مانتے ہیں میں نے دیا تھا تو اس درد کو آپ کے مرشد الیاس قادری نے اس کو اپنی کرامات سے درد کو ختم کر دیا. اب آپ کے سسٹر بالکل ٹھیک ہے, اور میں اپنے جو ہے نا بچے یہ آپ کا شیعہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں, کو آپ. اس سے اب کم و بیش 1 سال گزر چکا ہے, پھر جن واپس نہیں آیا, جن چلا گئے. حضور مرشد آپ کی لاکھ لاکھ احسان, آپ کی لاکھ لاکھ کرم نوازی ہے کہ آپ نے آ کے ہماری مدد کی, اور ہم آپ کے بالکل غلام ہیں, آپ کے قدم چومنا ہم چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس جن سے ہماری جان بچائی. اور آپ کے بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ آئندہ جن سے مہربانی کر کے آئندہ اس جن کو روک دیجیے کہ ہمیں تکلیف نہ دے. اللہ کے لیے بتائیے, اس بندے کا رب کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ پریشانی میں مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ اور قاضی صاحب نے قطع نہیں سے کہا کہ یہ تو کیا سوچ رہا ہے, میں نہ تیری پکار سنتا ہوں, نہ میں آ سکتا ہوں, نہ مدد کر سکتا ہوں, یہ تو سارا اللہ کا کام ہے اور اللہ کو ہی پکارنا چاہیے. تو اس نے کہا فکر نہ کرو مرید جی, ہم ان جنوں کے ساتھ نپٹتے رہیں گے. یہ حالت ہو چکی ہے. آج لوگ اس طرح اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں, اس طرح چینل پر بیٹھ کر کروڑوں انسانوں کو ایک لمحے کے اندر شرک کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے پیر کے مرید ہو جاؤ. المدد یا غوث پرانی بات ہے, اب المدد یا عطار کے نعرے ہیں, المدد یا الیاس کے نعرے ہیں. ابھی یہ زندہ ہے, فوت نہیں ہوئے, اور ابھی سے ان کی عبادت کے مجلس شروع ہو گئے, ان کی پکاریں شروع ہو گئی. مقام شرک پر تو
لٹ جائے تو ناحق ہے، تو لٹ جائے تو ناحق ہے، وفا پیشہ کبھی ایسی جفاکاری نہیں